آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی قطر کے امیر سے ملاقات ہوئی ہے اور جس سلسلے میں وہ ملاقات کے لیے اب جا رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی قطر کے امیر سے ملاقات ہے۔ پاکستان کے وزیر کی اس کے ہمراہ پاکستان کے وزراء بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں اور قطری وزیر سے جو وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات جاری ہے۔ قطر تمیم بن عبد الثانی سے ان کی ملاقات جاری ہے، جس میں وہ قطر کے پر اسرائیلی حملے کے حوالے سے بھی ان کی بات چیت کی اور انہوں نے افسوس کا اظہار کیا اور اظہار یکجہتی کیا۔ قطر کے حملہ قطر کی خود مختاری اور علاقائی سلامتی کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ وزیر اعظم کا پاکستان اور قطر کے درمیان تاریخی برادرانہ عزم کا اظہار، دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ اس مشکل وقت میں کھڑے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ یہ مشکل وقت ہے جس میں ہم قطر کے عوام اور وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہیں اور قطری قیادت کو اس مشکل وقت میں ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کی ڈٹائی سے جاری جارحیت کو روکنا بہت اہم ہے۔ دوحہ میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی امیر قطر شیخ تمیم بن عبد الثانی سے ملاقات جاری ہے۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں کے درمیان تبادلہ خیال ہوا اور اسرائیل کی جارحیت کے بارے میں بھی ان کے درمیان گفتگو جاری ہے۔ وزیر اعظم کا قطر کی سلامتی کے حوالے سے اسرائیل کے حملے پر اظہار مذمت۔ اسرائیلی حملہ قطر کی خود مختاری پر کھلی حملہ آور ہے اور یہ پاکستان اور قطر کے درمیان تعلقات پر بھی وزیر اعظم شہباز شریف نے بات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ مشکل وقت میں کھڑے رہے ہیں۔ پاکستان مشکل وقت میں امیر قطر شاہی خاندان اور قطر کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ قطر کی قیادت کو بلا جواز اشتعال انگیزی کے خلاف پاکستان ہمیشہ قطر کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کی ڈٹائی سے جاری جارحیت پر پاکستان قطر کو ہمیشہ سپورٹ کرے گا۔ اشتعال انگیزی کے مقابلے میں قطر نے بہترین اقدامات کیے اور وزیر اعظم کی غزہ میں قیام امن تک کے لیے کوششیں جاری رکھنے کا عزم، اور محمد شہباز شریف نے قطر کے وزیر اعظم سے اسرائیلی حملے اور جارحیت پر اظہار مذمت کیا۔ وزیر اعظم کا قطر کی قیادت اور عوام کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قطری قیادت کے ساتھ ملاقات جاری ہے۔ وزیر اعظم کا پاکستان اور قطر کے درمیان تاریخی برادرانہ تعلقات کے عزم کا بھی اظہار۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس مشکل وقت میں پاکستان قطر کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان مشکل وقت میں امیر قطر شاہی خاندان اور قطر کے عوام کے ساتھ ہے۔ قطر کی قیادت کو بلا جواز اشتعال انگیزی کے خلاف پاکستان کی مکمل یکجہتی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کی ڈٹائی سے جاری جارحیت کو روکنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ امت مسلمہ کو اسرائیلی اشتعال انگیزیوں کے مقابلے میں اپنی صفوں میں مضبوط ہونا ہوگا۔ وزیر اعظم کی غزہ میں قیام امن کی کوششوں میں قطر کے ذمہ دارانہ تعمیری ثالثی کے قیام کی بھی تعریف۔ اسرائیل کارروائیوں کا مقصد واضح طور پر علاقائی استحکام کو ٹھیس پہنچانا ہے۔ دوحہ میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی امیر قطر شیخ تمیم محمد بن سے ملاقات جاری ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی قطر کے وزیر اعظم سے ملاقات جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات جاری ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف نے قطر پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ وزیر اعظم کا قطر کی قیادت اور عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی، اور وزیر اعظم نے کہا کہ اسرائیلی حملہ قطر کی خود مختاری اور علاقائی سلامتی کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ وزیر اعظم کا پاکستان اور قطر کے درمیان تاریخی برادرانہ تعلقات کے عزم کا بھی اظہار، اور انہوں نے کہا کہ دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس مشکل وقت میں پاکستان قطر کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ پاکستان اس مشکل وقت میں امیر قطر شاہی خاندان اور قطر کی عوام کے ساتھ ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندہ نیوز ون فیصل ندیم سے۔ جی فیصل، آگاہ کیجیے گا کیا تفصیلات اس حوالے سے آپ کے پاس؟ جی، وزیر اعظم شہباز شریف نے دوحہ پر حالیہ اسرائیلی حملے کے تناظر میں قطر کی قیادت اور عوام سے جاری یکجہتی کے لیے قطر کا ایک مظاہرہ کیا، اور اس دورے کے دوران انہوں نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن احمد الثانی سے ملاقات کی ہے، اور وزیر اعظم نے 9 ستمبر کو دوحہ پر اسرائیلی حملے کی پاکستان کی مذمت کرتے ہوئے اسے قطر کی خود مختاری اور سالمیت کی کھلا خلاف ورزی قرار دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی قیادت اور عوام برادر ملک قطر کے خلاف اس حملے پر سخت تشویش میں ہیں جو کہ بین الاقوامی قوانین کے منافی ہے۔ پاکستان اور قطر کے درمیان تاریخی برادرانہ رشتوں کا اعادہ کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بھائی چارے کے اس جذبے کے تحت پاکستان اس مشکل وقت میں امیر قطر
شاہی خاندان اور قطر کے برادر عوام کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہے۔ انہوں نے قطری قیادت کو اس بلا جواز اشتعال انگیزی کے خلاف پاکستان کی مکمل یکجہتی اور حمایت کا یقین دلایا۔ انہوں نے اسرائیل کے اس وحشیانہ اور گھناؤنے حملے میں قیمتی جانوں کی ضیاع پر گہری ہمدردی کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے بھی دعا کی۔ وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کی ڈٹائی سے جاری جارحیت کو روکنا ہوگا اور امت کو اسرائیلی اشتعال انگیزیوں کے مقابلے میں اپنی صفوں میں اتحاد کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے غزہ میں قیام امن کی کوششوں میں قطر کی جمعدارانہ اور تعمیری ثالثی کردار کو سراہا اور اس بات پر زور دیا کہ اسرائیلی جارحیت کی ایسی کارروائیوں کا مقصد واضح طور پر علاقائی استحکام کو نقصان پہنچانا ہے اور جاری سفارتی اور انسانی کوششوں کو خطرہ ہے۔ وزیر اعظم نے ملاقات کے دوران قطر کی درخواست پر پاکستان نے مشرق وسطیٰ کی حالیہ پیش رفت پر بات کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کی درخواست بھی کر دی ہے اور 15 ستمبر کو غیر معمولی عرب اسلامی سربراہی اجلاس کی میزبانی کے قطر کے فیصلے کا بھی خیر مقدم کیا اور کہا کہ پاکستان نے OIC کو اس سربراہی اجلاس کے شریک اسپانسر اور شریک انعقاد کے لیے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا ہے۔ وزیر اعظم نے رواں سال کے آغاز میں ہندوستان کی پاکستان پر بلا جواز جارحیت کے دوران پاکستان کے لیے قطر کی حمایت پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ قطر کے امیر نے اظہار یکجہتی کے لیے دوحہ کا دورہ کرنے پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی امن کو فروغ دینے، بین الاقوامی قوانین کی پاسداری اور فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی حمایت میں قریبی ہم آہنگی برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ جی اچھا، مجھے بتائے گا وزیر اعظم نے اسرائیلی حملے کی جو مذمت کی ہے، کیا اس پر قطر کی طرف سے کوئی باضابطہ رد عمل بھی سامنے آیا یا ان کا کیا کہنا تھا قطر کے وزیر اعظم کا؟ جی، قطر کے جو امیر ہیں انہوں نے بھی اس بات کا اعادہ کیا کہ دونوں برادر ملک جو ہیں وہ پاکستان اور قطر ان کے درمیان جو درینہ تعلقات ہیں ان کو مضبوط بنایا جائے گا اور مشکل گھڑی میں جس طرح پاکستان کے عوام اور پاکستان کی حکومت نے اظہار یکجہتی کی ہے قطر کے عوام اور حکومت کے ساتھ، اس پر وہ اس کے شکر گزار ہیں اور مستقبل میں دو طرفہ تعاون کے ساتھ ساتھ یہ تعلقات مزید مضبوط کیے جائیں گے۔ جی اچھا، یہ بھی بتائیں کہ اسرائیل کی جو دہشت گردی جاری ہے فلسطینی عوام کے ساتھ، تو اس اب قطر پر بھی انہوں نے اس قسم کی جارحیت کی، تو دونوں رہنماؤں نے فلسطینی عوام کے کسی مشترکہ لائحہ عمل پر غور کیا ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے؟ جی بالکل، جو معاملہ زیر غور آیا ہے، جس طرح غزہ میں جو ہے وہ اسرائیلی جارحیت جاری ہے اور اب ایک ایک کر کے مسلم ممالک کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس پر دونوں ممالک نے دونوں جو سربراہان تھے انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ مل کر جو ہے وہ ایک متفقہ حکمت عملی اپنائی جائے اور مسلم امہ جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہو۔ اسی لیے OIC اور عرب لیگ کے اجلاس بلانے کے ساتھ ساتھ جو سلامتی کونسل کا اجلاس ہے اس کے لیے بھی پاکستان نے دیگر ممالک کے ساتھ درخواست کی اور جو ہنگامی اجلاس ہے سلامتی کونسل کا وہ بھی ہونے جا رہا ہے جس میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال زیر غور آئے گی۔ جی اچھا، مجھے یہ بتائے گا کہ اس ملاقات میں مشرق وسطیٰ کی جو موجودہ صورتحال ہے خصوصاً غزہ میں جاری انسانی بحران پر کچھ خاص بات چیت کی گئی دونوں رہنماؤں کے درمیان؟ دیکھیں، جو دونوں رہنما ہیں انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اسرائیل کی جارحیت جو ہے اس کو روکنا ہوگا اور اس کے لیے نہ صرف مسلم امہ بلکہ پوری دنیا کو ایک متفقہ لائحہ عمل اپنانا ہوگا اور غزہ میں جو جاری بحران ہے، انسانی بحران ہے، اس پہ قابو پانے کے لیے عالمی برادری کو زور دیا گیا ہے کہ وہ اپنی جو کوششیں ہیں وہ کرے اور اس بات پر جو ہے وہ کوشش کی جائے کہ جلد سے جلد غزہ میں امن قائم کیا جائے تاکہ وہاں کے لوگوں کو جو مشکلات درپیش ہیں اور جس طرح وہاں پر اسرائیلی جارحیت ہے نہ صرف اس جارحیت کو روکا سکے بلکہ وہاں پر جو لوگ ہیں ان کی مشکلات کو بھی دور کیا جا سکے، اور اس حوالے سے پاکستان اور قطر نے متفقہ لائحہ عمل اپنانے اور اس حوالے سے عالمی پلیٹ فارم پر اس مسئلے کو اٹھانے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ مشترکہ لائحہ عمل تو بنایا، آپ یہ بتائیں کہ OIC یا اقوام متحدہ میں مشترکہ موقف اپنانے پر بھی کوئی اسٹریٹجی یا بات چیت دونوں رہنماؤں کے درمیان ہوئی؟ جی بالکل، اگر آپ دیکھیں تو جو جتنے بھی بین الاقوامی مسائل ہیں، چاہے وہ پاک بھارت جنگ کے حوالے سے ہو، قطر نے پاکستان کا ساتھ دیا، اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی بین الاقوامی تنازع ہیں اس پر دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ موقف پر ہم آہنگی پائی جاتی ہے، تو یہ ہم آہنگی جو ہے وہ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا گیا اور اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ جتنے بھی بین الاقوامی ایشوز ہیں اس پر نہ صرف پاکستان اور قطر بلکہ باقی جو مسلم ممالک ہیں ان میں بھی اتفاق رائے پیدا کیا جائے اور ایک متفقہ حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھا جائے تاکہ مسلم امہ کو جو درپیش چیلنجز ہیں ان پر قابو پانے میں مدد مل سکے اور مسلم امہ جو ہے وہ ترقی کی راہ پر آگے بڑھ سکے۔ جی بہت شکریہ، آپ نے تفصیلی آگاہ کیا۔